دوستوں، بزرگوں، کسی مومن کو کبھی حقیر نہیں سمجھو، چاہے کتنا برا ہے، کتنا بھی برا ہو، وہ مومن ہے، بہت اچھا ہے، اس کا فعل برا ہے۔ یہاں بہت دھوکے میں تکبر مجبور کرتا ہے اس کو حقیر سمجھنے کے لیے۔ اندر جب تک تکبر موجود ہوگا، جس مومن کے گناہ پہ نظر پڑے گی وہ مومن کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے گا، اس کے گناہ کو نہیں دیکھے گا، اور یہ ہمارے معاشرے میں، محلے میں بار بار پیش آئے گا تاکہ ہم سدھر جائیں، ہم اپنے دل کو دیکھیں۔ ایک آدمی سے بھی بات کر رہے تھے، کل کی بات ہے، کل کچھ بہت پڑھے لکھے حضرات یہاں تشریف لائے تھے اور دعوت کے ساتھی بھی تھے۔ تو ایک صاحب نے ان سے کہا کہ بھئی جتنی برائی کرنے والے ہیں ان سے ہمیں بڑا نفع ہوا۔ برائی کرنے والے، گالیاں بکنے والے، حسد کرنے والے، غیبت کرنے والے، ہمیں تکلیف میں دیکھا تو خوش ہونے والے، ہماری خوشیوں پر غمزدہ ہونے والے، ہمارے خلاف لوگوں کے پاس جا جا کر کہنے والے، تو انہوں نے کہا کہ اس سے مجھے بڑا نفع ہوا۔ پوچھا بھائی کیا نفع ہوا؟ کہنے لگے ایک نفع تو یہ ہوا کہ جہاں تک میں نہیں پہنچ سکتا تھا وہاں میرا تعارف انہوں نے کرایا، تو وہ لوگ میرے پاس آنے لگے، میری باتیں سننے لگے۔ اور دوسرا جو اس سے بہت بڑا نفع ہوا وہ یہ ہوا کہ یہ جو برا بھلا کہتے ہیں تو ان کے اس فعل سے ان کی نفرت آئی، ان کی حقارت آئی، یا غیبت کرنے اور بہتان لگانے کی وجہ سے جو ان کے اندر ایک شدید ایسا مرض ہے جو انہیں بہت نقصان پہنچا رہا ہے، تو ان کے اوپر وہ شفقت کی نگاہ پڑی کہ ہائے دیکھو مومن بندہ ہے، ایسا نہ کرتا تو کتنا فائدہ ہوتا، یہ کتنے خسارے میں جا رہا ہے، اے اللہ اس کو ہدایت دے دیجیے، آپ کی مہربانی ہوگی، بہت سے اچھے کام کرتا ہے، اگر مجھ سے برائی کرتا ہے بعض خبروں پر یقین لا کر، تو اللہ تو ہوتا ہی رہتا ہے دنیا میں، میری وجہ سے آپ اس کو پکڑیے نہیں۔ اور مخالفت کرنے والوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو اس وقت جذبات ہوتے تھے، ہمیں اس کے اتباع سنت کی توفیق دیجیے۔ تو یہ اگر غلط نہ کرتے تو ہمارے باطن میں ہماری اصلاح کیسے ہوتی؟ تو ان کی غلطی تو ہمارے اصلاح کا ذریعہ بن رہی ہے، نہ کہ ان کو حقیرم سمجھیں، اور اگر ان کو حقیر سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر تکبر ہے۔ اور اللہ معاف کرے، اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے۔ جن شعبوں میں جس کو جتنا حقیر آپ نے سمجھا یا ہم نے سمجھا، کتاب کہتی ہے اس گناہ کو کیے بغیر نہیں مرے گا، الا یہ کہ اس سے پہلے بہت سچی توبہ ہو جائے، ندامت ہو جائے کہ ہائے میں نے کیا کیا، ورنہ وہ تو کر کے ہی مرے گا۔ اب آدھے گھنٹے میں بہت سارا بیان کیا کیا جائے، مجھے تو لگتا ہے میں 5-7 منٹ بولا ہوں اور اتنے میں وقت پورا ہو گیا۔ جیسے یہ وقت جلدی سے پورا ہو جائے گا ویسے زندگی کا وقت بھی پورا ہو جائے گا۔ اس سے پہلے روز اپنا حساب کر لیا جائے، صبح اچھی نیتوں کے ساتھ اٹھنا، گھر چھوڑنا، اعمال کرنا اور بستر پر اچھی نیتوں کے ساتھ جانا اور توبہ استغفار کر کے اپنی قیمت کو گھٹانا، مومن کی قیمت کو بڑھا دینا، یہ اللہ کو بہت پسند آئے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے عمل کی، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور تکبر اور ہر رذائل سے، ہر رذیلے سے ہم لوگ کے دل کو پاک کر دے اور ہمارے سے متصف فرما کر ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب